میں اس کو نہیں ماروں گا یہاں پہ. کہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار بڑے بے شرم آدمی ہو, یعنی تم دوسروں کی بیوی کو کونی مار کے آئے ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے, تمہاری بیوی کو میں ماروں تمہیں جائز نہیں ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ لے کیا سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. میں کہا بھائی حرم میں آئے ہو تو اور خیال کرو یار, تم کہہ رہے ہو تم دھکا مار کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے, سندن صحیح نہیں ہے. حرمت المسلمین عند اللہ عظمت من الکعبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک مسلمان کی حرمت. حرمت وہاں تنوین آتی ہے, دو پیش بنے ہوئے آتے ہیں. جہاں کہیں پہ دو پیش آتے ہیں نا, یا دو زیر آتے ہیں, دو زبر آتے ہیں, اس سے مراد ہوتی ہے ایک, کوئی بھی ایک. ٹھیک, حرمتن وہاں دو پیش آتے ہیں, چاہے وہ اس ایج کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کے اندر آتا ہے. نبی نے کہا کہ حرمت المسلمین یعنی ایک مسلمان کی عزت یا حرمت اللہ کے نزدیک اس کعبے سے بڑھ کر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنوں کو تم نے دھکا مارا ہے نا وہ تو اس سے بڑھ کر ہے. تم نے اس کو چومنے کے لیے کتنوں کی بے حرمتی کی ہے. تم حج اللہ کی خاطر کرنے آئے ہو یا اپنی نفس کی خاطر؟ ہم سب اس میں شامل ہیں. حج پہ جاتے ہیں یہ تو سوچ لیں کس کی خاطر کرنے آئے ہیں. اللہ کی خاطر کرنے آئے نا. بھائی آپ نے مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلایا, کھانا وہ پکا دیا جو آپ کو پتا تھا مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں کھاتا, اور مجھے پتا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو کریلے کھاتا ہی نہیں ہوں, مجھے ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے, یا میں شوگر کا مریض ہوں میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں, یہ چیز میں لوں گا ہی نہیں, اور آپ نے وہی رکھا ہوا ہے. تو میں کیا کہوں گا, مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ. میں کیا فیل کروں گا کہ مہمانداری کر رہے ہیں یا میری بے عزتی کر رہے ہیں. تو حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. تو جو جائیں گے تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات بتائے ہوئے پہ جائیں گے, عمل کریں گے, یا اپنی کچھ اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی کہنے پہ چل رہے ہوں گے؟ کس کے لیے جائیں گے؟ اگر اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو احکامات بھی اللہ کے فالو ہوں گے نا, کہ وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے. امیزنگ چیز کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہہ رہے ہیں ہدایت جو ہے نا وہ جس کو دل آتا ہے اس کو دیتا ہوں سیدھے راستے کی طرف, جس سے اللہ چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے. نوٹ کر لیں, قرآن اکیڈمی میں ہمارے استاد تھے نوید, انجینئر نوید, آپ میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے. بڑی خوبصورت بات اس مثال میں دیتے تھے. وہ بولتے تھے کہ آج تک حج پہ کتنے لاکھ پاکستانی جا چکے ہیں؟ کوئی نہیں تو 50 لاکھ تو جا چکے ہوں گے 50 سال کے اندر, ہے نا. 50 لاکھ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا نا, ہمیں مارکیٹوں میں پتہ نہیں چھوڑا. تو کیا حج کیا ہے یار ہم نے نا. ان سب عبادات کو بھی نا ریچول بنا دیا. حج کو وہاں جا کے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں, یہاں کے وہی لوٹ جاتے ہیں واپس. رمضان آتا ہے پھر متقی پرہیزگار بن جاتا ہے, رمضان جاتا ہے پھر وہی دوبارہ سے کام شروع ہو جاتا ہے. نماز کے لیے جاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, تھوڑے سدھر جاتے ہیں, مسجد سے باہر نکلتے ہیں 5 منٹ بعد, پھر کاروبار میں جا کے وہی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. توحید کے بارے میں تو ہم نے کبھی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. رہ کیا گیا ہماری 5 فرائض میں سے؟ توحید گئی, نماز گیا, حج گیا, روزہ گیا. زکوٰۃ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, زکوٰۃ تو ہم پھینکتے ہیں, زکوٰۃ تو ہم پھینکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, ہم پھینکتے ہیں زیادہ تر. اللہ کہہ رہے ہیں راستہ اس کو دکھائیں گے جسے اللہ چاہیں گے, لیکن ہم اس قابل تو بنے کہ اللہ ہمیں چاہیں راستہ دکھانے میں. اور اسی طرح بنا دیا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل. سبحان اللہ. ریزن بھی بتا رہے ہیں آگے کہ کیوں بنایا معتدل, لیکن معتدل میں اتنی سخت قسم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے, دین میں ایگزیجریٹ مت کرنا. تم سے پہلے کی قومیں بھی دین میں ایگزیجریشن کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. دین میں ایگزیجریشن, سوچیں آپ, یہ جو حج پہ جا کے دھکے مارتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو دین میں ایگزیجریشن ہے. یہی تو دین میں ایگزیجریشن ہے, حج میں جا کے دھکے مارتے ہیں. جو ہم چیزیں کرتے ہیں, رمضان میں آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے بیٹھ جاتا ہے, عام دنوں میں سب کچھ رہ جاتا ہے.
عام دنوں میں بھی 3 صحابی آئے, ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں تو بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک نے کہا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں پوری رات تہجد پڑھتے کہوں گا, ایک نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, تینوں کو بلایا ادھر. ان کو بولا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں, میں رات کو اٹھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا, اور اگر تم مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے دین میں تو تم امت سے ہی کٹ جاؤ گے. فلیس منی, تم مجھ میں سے ہو گئی نہیں. یہ ہے. اچھا وجہ کیا؟ امتن وسط, درمیانی امت, معتدل امت, درمیانی امت. لتکونوا شہداء, تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر. حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں اور آج تک پہنچا رہے ہیں. یہ جو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, ہم تو غائب تھے نا اس وقت, ہمیں جو مل رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے مطابق مل رہا ہے کہ جو غائب ہیں ان کو پہنچا دیں, تو پہنچتے چلا رہا کہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. یعنی ہم ایز اے مسلم نیشن, ایز اے مسلم امت, ہم گواہ بنے لوگوں پر, باقی امت کے اوپر. یہ ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے ہمیں امت وسط کہا گیا, معتدل امت بنایا گیا. ہر چیز میں اعتدال, خرچ کرو تو اعتدال, کنجوسی نہیں دکھانا. اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر ظاہر ہونا چاہیے تمہارے اوپر کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے. ہر چیز میں اعتدال. تمہیں درمیانی امت بنایا ہے, تم اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہو جائے کہ ہاں میری امت نے کام ڈیلیور کر دیا. سی ای او ہوتا ہے نا کمپنی کا, وہ خود تو سارے کام نہیں کرتا نا, وہ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے, وہ آگے کام کرتے ہیں. تو ہم وہ لوگ ہیں. ہمارے سی ای او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چیف آپریٹنگ آفیسر, جو ہمیں آپریٹ کرے. اور ہمیں کیا کام دیا گیا کہ ہم لوگوں پہ گواہ ہو جائیں. اب اینڈ میں جا کے کہا کہ اچھا یہ بھی کرنا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں کرنا کیا تھا. تمہیں تو بنایا ایک کام کے لیے تھا کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ, اور تم مجھ سے آگے پوچھ رہے تمہیں پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے تم پہلے جس پر, مگر اس غرض سے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں. ریزن بتا دی گئی. چیک کر لیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے. چیک کر لیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رفیع بھائی؟ نہیں, اچھا اوکے. یعنی یہ چیک کر لیں کہ ریزن کیا تھی کہ یہ چیک کر لیا جائے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے. اچھا بتا بھی دیا, وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور بے شک تھا یہ قبلہ بدلنا بہت گراں سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے. یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا, لاجک نہیں پوچھے قبلہ کیوں چینج کریں بھائی, اس قبلے میں کیا پرابلم ہے, کیا آپ کو حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ ہم قبلہ چینج کریں؟ سنا اور چینج کر دیا. جب یہ صحابہ جو آپ سب کے پیچھے موجود تھے, یہ جب باہر نکلے یہاں سے اور بعد میں آنے والی نماز میں دوسرے لوگوں کو بتایا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے, انہوں نے بھی چینج کر دیا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کیوں بھائی کیوں چینج کریں یار, حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, کر دیا. ہے کیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ نہیں ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا, بھئی اتنے سال تو نمازیں پڑھی ہیں اس قبلے پہ, اب یہاں قبلہ چینج ہو گیا تو کیا وہ جو نمازیں پڑھی تھیں وہ ضائع ہو گئی؟ تو انہوں نے آ کے سوال پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو نمازیں پڑھی تھیں وہ کیا ضائع ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اللہ نے دیا, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. پوچھا کس چیز کا تھا؟ نماز کا, کہ کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں؟ جواب میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا. نماز کو یہاں اللہ نے ایمان کہا ہے. اسی لیے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ ڈفرنس اوپینین رہا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا مسلمان ہے بھی یا نہیں. کیونکہ آپ سب کی حدیث ہے, ہمارے اور غیر مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے.
شیخ عبداللہ بن باز جو کہ سعودی مفتی تھے، کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا، گرینڈ مفتی مانے جاتے تھے اور بہت ہی مشہور تھے اس اعتبار سے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہی بات سامنے آتی تھی کہ آپ سنگی حدیث کے اللہ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا تو علم اڑ جائے گا آٹومیٹکلی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے صبح آفس کے لیے تو الارم لگایا ہے لیکن فجر کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، نہ الارم لگایا نہ کسی سے کہا ہے، یعنی کوئی بندوبست نہیں کیا کہ فجر پہ آپ کو اٹھایا جائے اور نہ ہی آپ خود سے اٹھنے کے عادی ہیں، تو یہ ایک فجر چھوڑنے پہ آپ دین سے خارج ہیں. یو نو لانگر اے مسلم. آپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ وراثت کے حصے دار نہیں ہوں گے، آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے، کوئی چیز اپلائی نہیں ہوگی آپ کے اوپر. امام ابن تیمیہ سے ایک خاتون نے سوال پوچھا لکھ کے. امام ابن تیمیہ، ہم 7ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، ویل نون امام جس کو کوئی بھی مسلک والا وہ کہتا ہے تو میرا امام ہے اتنا مشہور نام ماشاءاللہ سے. ان سے خاتون نے پوچھا سوال میں کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا اور دین کا مذاق بھی اڑاتا، غالباً یہ بات بھی تھی ساتھ میں، اور میں نے اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتی تھی نا میں نے کر ڈالا، یعنی دعوت دینا، اس کو سمجھانا، سب کچھ کرنا، یہ کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرا اس کے ساتھ رہنا اب مزید جائز ہے؟ تو اس میں امام صاحب کا جواب پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بی بی آپ ایک مسلمان عورت ایک غیر مسلمان کے نکاح میں ہو ہی نہیں سکتے، آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مسلمان عورت ایک غیر مسلمان کے ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتی، آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایک رائے شروع سے چلی آ رہی ہے، نماز کا چھوڑنے والا مسلمان ہے بھی یا نہیں. دوسری رائے میں 2 پورشنز ہیں. ایک پورشن یہ ہے کہ جو جنرلی چھوڑ دیتا ہے نماز کو وہ خارج ہے، یا دوسری یہ کہ نہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہے، اللہ جانے وہ جانے. ٹھیک ہے، یہ ہے. لیکن ہمارے چاروں امام جو گزرے ہیں ان چاروں نے اس کے اوپر اتنی سخت قسم کی پنشمنٹ بتائی ہے جس کے کوئی حد نہیں. میں ایگزیکٹلی نام کے ساتھ نہیں جانتا کہ کس نے کیا بنائی ہے، ذہن میں نہیں ہے اس لیے نام کوٹ نہیں کرا، لیکن چاروں میں جو پنشمنٹ ہے اس کا اینڈ یا تو یہ ہے کہ جیل میں رہے اور مر جائے وہیں پہ، یا آگ میں ڈال دیا جائے، یا کوڑے مار کے مار دیا جائے. مطلب لیول آف پنشمنٹ اتنی ہائی ہے چاروں امام کی. جی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو کافر کہا ہے کہ بالکل کافر ہیں، اسلام میں بھی شامل ہیں. باقی جو 3 امام ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ تو جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ پروسیکیوٹ کر دیا جائے، انہیں ایک دم ہی ختم کر دیا جائے. اور امام شافعی کے نزدیک وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام تصور ہی نہیں کرتے کہ مسلمان ہیں. وہ ان کی رائے پہ تھے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو گیا کام سے. آج بھی سعودی علماء کی رائے یہی ہے زیادہ تر. اگر آپ نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، ایک تو آپ نے لگایا تھا الارم آپ اٹھے نہیں، جیسے ہی اٹھے ویسے ہی آپ نے پڑھ لیا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، یو آر آؤٹ. اتنی سختی ہے اس معاملے میں، اتنی سختی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، اس کانسیپٹ کو پہلے ہم سمجھیں تھوڑا سا. نمبر 1 اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، یعنی نماز کو ایمان سے تابع کیا ہے. ٹھیک. دوسری بات آئی کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ اس وقت بھی ان کا حکم ماننا ان کی اتباع تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہا آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری سنتیں بتاتے ہیں، ایک ایک چیز کی بتاتے ہیں. کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کو آپ نے کیا تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمفیسس ہوتا ہے، جن پہ وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں یا دوزخ کی وعید دیتے ہیں، یا اس پہ اتنا زیادہ زور ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ سنتیں، جس میں سے ایک داڑھی کی سنت ہے. کچھ علماؤں کے نزدیک یہ فرض ہے، واجب ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ سنت ہے. لیکن کوئی بھی عالم آج تک دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کو جو واقعتاً عالم ہو، وہ نہیں کہ جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے اور آپ اس کو عالم سمجھتے ہو، جس کی داڑھی نہ ہو. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرماننٹ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مونچھیں کاٹو، داڑھی چھوڑ دو.
یعنی جب دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کی داڑھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، بات کرنے کے قابل نہیں سمجھا ان کو کہ ان سے بات بھی کی جائے، یہ اس قابل بھی ہیں کہ ان سے بات کی جائے، ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہا. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، ہماری ہمت ہوتی کہ ہم نہ رکھیں؟ تو ضروری ہے ہمارے پر ڈنڈا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. کہ آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا حکم موجود ہے، ان کا عمل موجود ہے. سوال تو کل وہی ہونے جو اس زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے. دین ایز اٹ از پورا کہ پورا محفوظ ہے، آج بھی وہی سوال ہے. آج جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ علم فرض ہے جاننا. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ حدیث طلب الفریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ کون سا علم ہے؟ انہوں نے کہا علم الحال فرض ہے. جس علم سے تمہارا ٹکراؤ ہونے والا ہو یہ فرض ہے. حج پہ جانے والے ہو، حج پہ جانے کا علم ہونا فرض ہے. حج کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہ علم ہونا، اتنا صرف علم ہونا فرض ہے کہ یہ جان لو کہ کب استطاعت کے لیول، استطاعت کا لیول کیا ہے کہ میں اس لیول کو پہنچ جاؤں تو مجھے جانا چاہیے. یہ علم فرض ہے. یہ علم اس وقت فرض نہیں ہے کہ میں حج میں اراکن کیا کرنا ہے، جب تک استطاعت نہیں ہوئی یہ فرض نہیں ہے. لیکن جیسے استطاعت ہو گئی، اب یہ حج پہ جا رہے ہو، اب ساری چیزیں معلوم کرنا فرض ہے. شادی کرنے جا رہے ہو، پتہ ہونا چاہیے کس سے شادی کرنی ہے. بچے پیدا کرنے جا رہے ہو، پوری امت آگے لے کے جا رہے ہو، پتہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا بچوں کو ٹریٹ کرنے کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کے بچے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تر کے یہاں بچے موجود ہیں. اپنے بچوں کو لے لیجئے، یا کوئی آرٹیفیشل بچہ سوچ لیجئے، جو یا یوں کہہ لیجئے جو آپ نے اپنی لائف میں بدتمیز ترین بچہ دیکھا ہو اور اس کی سب سے غلط ترین بات ہو. بدتمیز ترین بچہ، غلط ترین بات جو اس نے سب سے غلط بات کی ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچئے. بدتمیز ترین بات جو کوئی اپنے والدین سے کرے یا کسی سے بھی کرے، ہائپوتھیٹیکلی سوچئے کیا ہو سکتی ہے. ماں باپ کو گالی دے دیں، بدتمیز ترین بات ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک ٹینیجر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ینگ لڑکا آ رہا ہے. ماں باپ سے لڑتے ہیں، اتنا سا اس کو پتا ہے ماں باپ سے لڑتے ہیں. یعنی وہ آ رہا ہے اور وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کا بہت شوق ہے، میں تو زنا کروں گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. اس کو پتا ہے نبی ہے، کوئی مس کنفیوژن نہیں ہے. ریپو بلڈنگ کتنی سٹرونگ ہے، اتنی بڑی بات بھی جا کے بول رہے. ہمارے بچے ہمیں چھوٹی بات بھی آ کے بتاتے ہیں، اب آج اسکول میں یہ ہو گیا، نہیں بتاتے. ریپو ہی نہیں ہے. پہلی چیز نوٹ کیجئے، ریپو بلڈنگ کتنی سٹرونگ ہے کہ ایک ینگ لڑکا آ کے یہ بتا رہا ہے کہ میں زنا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی غلط بات ہم تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی میں کہتے ہیں یہ بتاؤ، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کوئی چہرے پہ غصہ نہیں ہے، کوئی ٹون چینج نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. صرف پوچھنے یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرنا چاہے جو تم کسی اور کی بہن یا پھوپھی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، تو کیا کرو گے؟ تمہیں اچھا لگے گا؟ کہنے گا نہیں. پھر تم کسی کی پھوپھی کے ساتھ کرو گے، بہن کے ساتھ کرو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی، اور اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بچہ جب کوئی غلط بات آ کے بتاتا ہے، غصہ، پارا، ڈانٹ، مار، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی ایک نابالغ بچے کو نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ مجھے کہ انہوں نے اس سے زور سے بھی بات کی ہو. چھوڑیں ڈانٹنا، چھوڑیں مارنا. اتنی بڑی بات کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو عام حالت میں دعا نہیں دیتے. عام حالت میں جب وہ اچھا کام بھی کر کے آتا ہے نا، ایک گریڈز بھی لے کے آتا ہے، تب بھی
بڑی مشکلوں سے دعا دیتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, بڑا اچھا کیا, بڑا اچھا کیا, دعا نہیں دیتے. ہمارا حال تو سوچے ہم کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. یعنی کیا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنی بڑی بات پہ کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. ایک اور واقعہ سن لیجئے. ایک ماں لے کے آئے آپ کے پاس کہ یہ درخت پہ نا پتھر مار کے, بچہ ہے پتھر مار کے کھجوریں گراتا ہے. تو آپ سے نے کیا کہا؟ اس نے اتنا کہا کہ پتھر مار کے مت گرایا کرو, جو زمین پہ گری ہوئی اس کو اٹھا کے کھا لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہیں ڈانٹا. پتھر مار کے کیوں گراتے ہو؟ کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. آپ مجھے دکھائی نہیں سکتے. ایک صحابی ہیں انس بن مالک, وہ کہتے ہیں میں 10 سال, میں 9 یا 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. انہوں نے 9 سال کے اندر مجھے کبھی ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, مجھ سے وائی کویشچن نہیں کیا کبھی 10 سال کے اندر, کبھی وائی کویشچن نہیں کیا. اور یہی صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا کہ چلا جاؤں. میں گلی میں گیا, لڑکے کھیل رہے تھے, میں لڑکا تھا تو میں بھی اسی میں کھیل میں لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ آیا نہیں, اتنی دیر ہو گئی. تو پھر آپ باہر نکلے. ہم ہوتے والد اور دیکھتے جا کے گلی میں کھیل میں لگ گیا, اس نے میری بات نہیں سنی, کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ڈانٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا انیز, نک نیم, نام بھی نہیں لیا. نک نیم کب کہتے ہیں کسی کا؟ جب پیار آ رہا ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے کہتے ہیں یا انیز, اور میں کندھے پہ رکھا, کچھ بھی نہیں کہا. اور کہتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا اس وقت کہ میں اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی بات کو فوقیت نہیں دوں گا. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, جب انہوں نے مجھے ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا رہے تھے. ہمارا تو غصہ بھن کے, اگر ہمارا بچہ یہ کرتا نا تو ہمارا تو غصہ بھن کے ہمارے چہرے سے جو ہے نا, وہ تو اس کے دوستوں کے سامنے ہم نے اس کی ایسی تیسی کر دینی تھی. وہ کہہ رہے ہیں وہ مسکرا رہے تھے اور مجھے پیار سے کہتے ہیں یا انیز, کچھ نہیں کہا اور کچھ بھی نہیں کہا اور بس. جی یہاں پہ اس پوائنٹ ماشاء اللہ بہت اچھے طرح سے الیبوریٹ کیا, لیکن ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاملات کے اندر ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ بٹوین اے چائلڈ ہو از اے ولفل اور بائی ہز اون ول. اگر اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ بائی ول, اس کا ایک ہیبیچول اگر ایکشن بن چکا ہے, وی آر آلسو ریسپانسبل فار دیٹ. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہاؤ وڈ یو ڈفرینشیٹ بٹوین اے چائلڈ کے جو بیچارے ہیں بائی مسٹیک ایک چیز اس سے ہو رہی ہے, اور ایک بائی ول جو ہے ہی از ڈوئنگ اٹ آن اے ہیبیچول بیسس. دیکھیے اسلام میں نا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے پری ٹینز, ٹینز, ایڈلٹس, نو, سب ویسٹرن کانسیپٹس ہیں. اسلام تو ایک ہی بات کرتا ہے, بالغ نابالغ, دیٹ از اٹ. نابالغ ہیں کسی چیز کی پنشمنٹ نہیں ہے, بالغ ہوتے ہی ہیں پہلا دن بلوغت کا, ایک نماز چھوڑی نا سارے حکم لاگو ہو جائیں گے. بالغ ہو گئے, پیسہ آ چکا ہے حج کا, ابھی حکم لاگو ہے. تو اسلام تو بہت کلیئر لائن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دن بالغ ہو گئے نا اس دن سے سارے کام لازم ہوں گے. یعنی اگر تم 12 سال میں بالغ ہوئے تو جو 60 سال والا ہے جو اس کے لیے حکم ہے وہی تمہارے لیے بھی ہے. which simply says this, جس پہ ہمارے اسکول کا ایجوکیشنل ماڈل ہم نے اسی فلاسفی پہ پورا ڈیولپ کیا ہے. آپ کو کوئی ٹائم ملے تو آپ fajracademy.com پہ جا کے ہماری فلاسفی پڑھیے گا جو ہم نے ڈیولپ کی ہے. which simply says کہ بلوغت کی عمر تک ہمیں بچوں کی جو تربیت کرنی ہے, جو ایجوکیشن دینی ہے, وہ اس کا اصل ماخذ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ اتنا رسپانسبل ہو جائے بلوغت تک آنے پہ کہ وہ اپنی ایکشنز کا خود ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو. دس از اٹ. ہمارے پاس لڑکیاں زیادہ تر 10 سے 12-13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں, لڑکے تقریباً 13 سے 15 کے درمیان بالغ ہو رہے ہیں. پاکستان کی اگر میں بات کر رہا ہوں, میں اور جگہوں کی بات نہیں کر رہا, ہر جگہ کے اسٹیٹسٹکس الگ ہوتے ہیں ویدر کنڈیشنز کے حساب سے. ہمارے پاس تو 12-13 سال کے بچے تو ابھی کون سی کلاس میں ہوتے ہیں؟ کلاس 7. ہمیں تو او لیولز کے ابھی وہ ہوتے ہیں, مستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
کالج میں بھی فل مستی والے ہوتے ہیں. جو ایجوکیشن کا اصل پرپس تھا کہ بلوغت تک تیار کر دو کہ یہ بڑا کام کرنے کے لیے دنیا میں تیار ہو جائیں, رسپانسبل سٹیزن بن چکے ہوں کہ اب ہمارے ایکشن کے کانسیکوینسز کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں تو اتنی کلیئر آئیڈیالوجی دی گئی ہے. ہم ویسٹرن فلاسفیز لے کے 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں, ہمیں رسپانسبلٹی دی ہی نہیں جاتی کہ اب تم اپنے ایکشن کے خود ذمہ دار ہو. اسلام کب دے رہا ہے؟ 12 سال 13 سال, وچ سمپلی مینس کہ آج جو ہم رسپانسبلٹی دیتے ہیں 25 سے 30 سال میں جا کے, وہ اصل میں انسانوں کو ملنی چاہیے 12 سے 13 سال کے اوپر جا کے. اور اسی لیے تو 16 سال میں پورا سندھ فتح کر لیتے تھے. 16 سال میں سندھ فتح کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ کو کہ 15 سال کے ہوئے تھے پھر گھوڑ سواری سیکھی تھی, پھر تلوار چلانا سیکھا تھا؟ نہیں بھائی, 15 سال کے ہوتے تھے, پتہ نہیں کتنی ہزاروں حدیثیں حفظ ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, 100 کتابیں لکھ چکے ہیں. یہ لوگ ہوتے تھے بھائی. آج تو 25 سال تک تو وہ بچہ ہے, ابھی تو لڑکا ہے. شادی سے پہلے تو وہ لڑکا رہتا ہے بھائی. بلوغت سے پہلے لڑکا تھا, بلوغت ہو گئی, اس کو اپنے ایکشن کا خود رسپانسبل ہونا ہے. کتنی کلیئر فلسفی ہے اسلام کے اندر. اس کی بنیاد پہ ایجوکیشن سسٹم بیلٹ ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پہ پیرنٹس تربیت کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ خاندان والے دادا دادی تربیت کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ تربیت کرنی چاہیے کہ جب بالغ ہو جائے تو اس سے پہلے کمپلیٹلی 100% اپنی تمام ایکشنز کا خود رسپانسبل ہو. لیول آف رسپانسبلٹی کیا ہوگی اب آپ خود طے کر لیجئے کہ یہ بچے کی پرسنالٹی 12 سال میں کیا ہو جانی چاہیے. ڈاؤن دا لائن 12 سے نیچے جائیں اور اپنا کریکولم ڈیولپ کر لیں کہ 12 سال میں اتنا رسپانسبل ہو جائے, تو 10 سال میں کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ. 8 سال میں کیا ہوگا؟ ایک تمیزدار اچھا بچہ. 6 سال میں کیا ہوگا کہ اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی, آئی ایم رسپانسبل. پورا سسٹم بگڑ چکا ہے. اسی آیت سے ہم شروع کریں گے کیونکہ ابھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہم نے اور اجاگر کرنے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رفیق بھائی نے